بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بہت دن ہوئے ہم نے کوئی یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے اپنے ملک میں ہی سیاست میں اتنا زیادہ تلاطم اور اتنی زیادہ اس میں ایکٹیویٹی ہے کہ زیادہ تر توجہ ادھر ہی رہی۔ مختصراً آج میں اس جنگ کا حوال جو ابھی تک ڈیولپمنٹس وغیرہ ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان ٹچ رہیں، جو دنیا میں تمام جگہوں پہ جب ایونٹس جو کچھ ہو رہے ہیں اس سے رابطہ رہے۔ بیک چینلز پہ امریکہ اور رشیا آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کر دی ہوئی ہے، بات چیت ان کی جاری ہے، اور جو بات چیت ہے وہ بنیادی طور پہ نیوکلیئر ویپنز کی لمیٹیشن، جو اس کو لمٹ کرنا، کم کرنا، یا اس پہ کنٹرول کی ایک لمٹ رکھی، اس سے زیادہ نہ بنائیں، اس کا ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ ختم ہو گیا تھا۔ ٹرمپ نے آ کے یہ ختم کیا، لیکن اس کو ریوائیو کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کا معائنہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ معائنہ کرونا کی وجہ سے جب یہ کووڈ پھیلا تو وہ پھر اس پہ رک گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ حالات وغیرہ خراب ہوئے، یہ جنگ شروع ہو گئی یوکرین کی، اور پھر ایک کنفرنٹیشن بن گئی۔ اس کی وجہ سے وہ جو تنصیبات کی انسپیکشن تھی وہ رک گئی، لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ ریوائیو کی جائے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ بات کی گئی کہ جناب دوبارہ بات چیت کی جائے رشیا سے۔ جیک سولیون جو ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں امریکن، انہوں نے اسٹیٹمنٹ ریسنٹلی دی کہ امریکہ کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بات چیت کے چینلز جو ہیں وہ کھلے رکھے، یہ نہیں کہ آپ بات چیت مکمل طور پہ چھوڑ دیں اور پھر بعد میں کوئی حالات ایسے بن جائیں کہ جس سے جنگ کی طرف چلے جائیں۔ یا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ رشیا اور امریکہ کے مفاد میں، اور باقی بھی جو متعلقہ ممالک ہیں دنیا کے، سب کے مفاد میں یہی ہے کہ بات چیت کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ چنانچہ بات چیت انہوں نے پہلے تو ان چیزوں پہ کی، اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یوکرین اور رشیا کو بھی آپس میں بات چیت کرنی چاہیے تاکہ یہ جنگ جو ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شروع ہوئی جنگ، اس سے پہلے ہی جب کنفرنٹیشن تھی، ابھی تیاری تھی جنگ کی، تو امریکہ بڑا دن دنا رہا تھا اور اس کے یورپین ساتھی بڑا انہوں نے کود رہے تھے، اور رشیا کو، اور صرف کود خود نہیں رہے تھے بلکہ دنیا کے تمام ممالک، جس کسی نے بھی اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ جناب آپ نے کنڈیم نہیں کی جنگ، آپ امریکہ کا ساتھ دیں۔ ایون پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور اس کے اوپر بڑا دباؤ آیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ رشیا گیا کیوں تھے۔ یعنی اس حد تک یہ اس وقت پھنکار رہے تھے اور دندنا رہے تھے۔ اب وہ معاملہ تقریباً فلیٹ ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جتنی سینکشنز لگائی تھیں، ان کا خیال تھا کہ سینکشنز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رشیا تباہ ہو جائے گا، لیکن وہ سینکشن نے کام نہیں کیا۔ رشیا نے اپنے آئل کی قیمت کم کی، پوری دنیا تیل لینا شروع ہو گئی۔ رشیا نے تیل کی آمدن اپنی اتنی بڑھا لی کہ پہلے کبھی بھی اس نے تیل سے اتنا نہیں کمایا تھا جتنا اب وہ تیل اور گیس کی ایکسپورٹ سے کما رہا ہے۔ وہ نہ صرف وہ ان کی فیل ہوئی بلکہ کئی ملکوں نے تو جیسے بھارت وغیرہ، انہوں نے ان کی سینکشنز وغیرہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے واضح کہا کہ آپ سینکشنز لگا رہے ہیں اپنی یورپ کی جنگ کے لیے، لیکن ہم نے اپنے لوگوں کا فائدہ دیکھنا ہے۔ ہمیں اگر تیل سستا مل رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو سستی انرجی مل رہی ہے تو ہم کیوں نہ لے کے دیں، اور یہ اصول سب کو اپنانا چاہیے۔ پاکستان میں آج دن تک ہم وہ تیل نہیں لے سکے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ وہ امریکہ کے سامنے اس طرح ان کی اب کہہ لیجئے کہ ہوا اڑ جاتی ہے ان لوگوں کا، بالکل اندر دم نہیں رہتا کہ اس سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کچھ کریں۔ اب امریکہ نے برملا کہا کہ ہماری طرف سے کوئی سینکشن نہیں ہے جہاں تک تیل کا تعلق ہے، تمام ملک اپنا اپنا مفاد دیکھیں،
رشیا سے لینا ہے، جس سے بھی لینا ہے آپ لیں۔ لہذا اب بھی پاکستان لہت و لال میں ہے، جبکہ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ سو رشیا نے مالی اعتبار سے رشیا جو ہے وہ کمزور نہیں ہو سکا، جو کہ ان کا خیال تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ نے بھی دیکھا کہ اس میں ان کو بھی نقصان ہے۔ انہوں نے خفیہ طور پہ چپ کر کے اپنے بینکوں کو کہا کہ آپ تھوڑا بہت ٹرانزیکشن رشین بینکوں کے ساتھ رکھیں۔ ایک وقت تھا کہ رشین بینکوں پہ پابندی لگا کے پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو انہوں نے یرغمال بنایا امریکیوں نے، اور کہا کہ سوئفٹ سسٹم آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اپنے ہی بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا بہت رابطہ کھلا رکھیں رشین بینکوں کے ساتھ۔ اس کی وجوہات بڑی سمپل اور واضح ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہوا کہ یورپ کو گیس ملنی بند ہوئی اور وہاں پہ انرجی کا مسئلہ اور شدید سردی آگے سے آ گئی، بلکہ سردی شروع ہو گئی۔ یورپ میں اس چیز کے اوپر ڈیفائنس ہے، وہ امریکی سینکشنز کو اس طرح گلے نہیں لگانا چاہتے کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیں۔ سینکشن رشیا پہ لگیں، بربادی یورپین کنٹریز کی شروع ہو گئی۔ 2 دن پہلے اٹلی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، جہاں لوگوں نے کہا جی کہ رشیا کے ساتھ یہ لین دین جو ہے وہ شروع کریں، یہ یوکرین کی امداد بند کریں تاکہ یہ جنگ بند کرے، اور جنگ بند ہوگی تو رشیا کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے تاکہ گیس آنا شروع ہو۔ سو وہ یورپین ملک جو ہیں وہ امریکہ کی سینکشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ اب پبلک پریشر اتنا بلڈ اپ ہو رہا ہے گورنمنٹس کے اوپر، اور گورنمنٹ کوپ اپ نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ پرٹیکولرلی جرمنی میں مثال کے طور پہ گیس بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اور جرمنی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا تھا رشین گیس کے اوپر، آج ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہو ان کے ساتھ، رشیا کے ساتھ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ نے وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ امریکہ بہت پیسہ خرچ کر چکا ہے اس پہ۔ یوکرین کو امداد دی جا رہی ہے، اور یوکرین جو ہے وہ اس کے ویپن سسٹم، ویپنز جتنے بھی ان کو دیتے ہیں، چونکہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، جنگ میں ویپن تباہ بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پہ ایک اور دکھ ہے کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کو یہ ویپن بیچ دیے جاتے ہیں۔ وہاں کئی ریاستیں امریکی ویپنز اور مغربی ویپنز کی، ان کے ہتھیاروں کے خریدار ہیں، اور وہاں پہ انٹرمیڈیٹریز ہیں، درمیان میں لوگ دلالی کرتے ہیں، وہ بیچ کے پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، اور یوکرینین امیر ہو رہے ہیں۔ پھر یوکرین کے اوپر اپنے ایک پریشر آ رہا ہے کہ رشیا نے جب اپنی اسٹریٹجی بدلی تو انہوں نے یوکرین کا اپنا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کرنا شروع کر دی۔ اس میں ان کی واٹر سپلائی، ان کی بجلی کا سسٹم، گیس کا سسٹم، یہ چیزیں انہوں نے تباہ کر دی۔ آج یوکرین کا تقریباً، وہ کہتے ہیں کہ جی یوکرین میں تقریباً 40-50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پانی، بجلی وغیرہ، گیس نہیں ہے۔ سردی یوکرین میں بے پناہ ہے۔ سو حالات وہاں پہ مشکل ہو رہے ہیں۔ جب یوکرینین کو امریکیوں نے پش کیا کہ آپ بات چیت شروع کریں، تو یوکرین کے صدر نے اس کے اوپر اپنی شرائط لگا دی۔ پہلے تو وہ شرط یہ رکھتا تھا کہ جب تک پیوٹن یہاں کا حکمران ہے رشیا کا، ہم بات چیت نہیں کریں گے، لیکن اب پیوٹن والی شرط تو چھوڑ دی، لیکن 2 شرائط اور رکھیں۔ ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو علاقے رشیا نے قبضہ کیے ہیں وہ سارے خالی کریں، اور دوسرا یہ کہ جتنا ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے رشیا اس کا پیسہ ادا کرے تاکہ اس کو بحال کیا جا سکے۔ اب یہ دونوں شرائط وہ ہیں جو رشیا کبھی بھی نہیں مانے گا۔ رشیا نے جو کچھ علاقے قبضہ کیے ہیں، اگر وہ ایسے ہی چھوڑ دے بغیر کچھ لیے دیے تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں اور بھی مشکل ہو گئیں اس وجہ سے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک جعلی سا ریفرینڈم کروا کے تو ان علاقوں کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا ہوا ہے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیریٹری ہے، رشین ٹیریٹری ہے۔ اب اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے سامنے پیوٹن بھی جواب دہ ہوگا کہ رشین ٹیریٹری جو بن گئی آپ اس کو کیسے اٹھا کے یوکرین کو واپس دے رہے ہیں۔ سو جنگ ختم ہونے کا کوئی ذریعہ ایز سچ نظر نہیں آتا، لیکن لگتا یوں ہے کہ امریکہ اور یورپ اس جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ آئندہ آنے والے حالات، اس میں اگر امریکہ کی امداد، یورپ کی طرف سے تعاون، اگر یہ یوکرین کے ساتھ نہ رہا یا کم ہوا
تو یوکرین کا بالکل بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ پھر رشینز کے لیے کافی میدان کھلا ہوگا۔ اس وقت کے اوپر جو خیسٹون ہے، جو جگہ ان کی جو بڑا امپورٹنٹ شہر ہے، یہ صوبائی دارالحکومت ہے۔ رشیا نے قبضہ کیا، اور رشیا کے قبضے میں واحد ایک یہی صوبائی دارالحکومت ہے جو ان کے قبضے میں آیا ہے، اور کوئی نہیں۔ لہٰذا کوشش ہے یوکرین کی کہ کسی نہ کسی طرح حملہ کر کے تو اس کو واپس لے لیا جائے۔ دوسری طرف رشیا کی کوشش ہے کہ جس طرح بھی ہو یہ صوبائی دارالحکومت ان کے قبضے میں رہنا چاہیے۔ لوکل پاپولیشن ہے جس کی تباہی ہوگی، کیونکہ حملہ تیار ہو رہا ہے یوکرین کی طرف سے۔ رشیا کو پتہ ہے، رشیا اپنا دفاع مضبوط کر رہا ہے، لیکن سائملٹینیسلی وہ لوگوں کا انخلاء کر رہے ہیں۔ خیرسون شہر جو ہے، اس سے وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں کہ نکلیں، محفوظ جگہوں کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہاں پہ جنگ ہوگی۔ فوری طور پہ ایک مارکا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر رشیا ہولڈ کر جاتا ہے اور یوکرین فورسز جو ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ان کی کیجولٹیز ہوتی ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو صدر ہیں اس کے یوکرین کے، وہ پھر شاید بات چیت کے لیے آمادہ ہو۔ دوسری طرف امریکن پریشر بھی ہوگا، امریکنز بھی ہاتھ کھینچیں گے تھوڑا، کیونکہ وہ ان کے اوپر اپنی کانگریس کا پریشر آ رہا ہے کہ ہم اپنا بہت زیادہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس جنگ پہ، جبکہ رشیا کے اوپر وہ ایفیکٹ نہیں آ رہا جو ہم چاہتے تھے۔ چنانچہ اس وقت ایک صورتحال ایسی بن گئی جہاں امریکہ اور مغربی دنیا اکتائی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور درمیان میں لگتا یہ ہے کہ یوکرین ایک ایسا تباہ حال ملک ہوگا جس کو اس کے ساتھی بھی چھوڑ جائیں گے ایک وقت کے ساتھ، اور رشیا کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنا حصہ اس سے وصول کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔